جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھو سارے احباب محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم دے لائق جملہ سادات کرام علماء حق اہل سنت و جماعت، بالخصوص مفکر اسلام اہل سنت دے عظیم دینی مرکز دے سجادہ حضور قبلہ صاحبزادہ محمد ظفر الحق بدیالوی صاحب زیدہ شرفہ، حضرت علامہ مولانا محقق اہل سنت مفتی فیاض الحسن صابری صاحب، اور میرے برادر محترم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد شعیب قادری صاحب، دیگر احباب گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، علماء اور مشائخ دا حسین گلدستہ سٹیج دی زینت ہے۔ میرے جے ادنا طالب علم دا اتنے بڑے علماء دی موجودگی کچھ گفتگو کرنا یقیناً میرے واسطے باعث امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی بارگاہ بے کس پناہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، قرآن پاک دے جڑے لفظ میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتے ہیں، انہاں دے اندر اللہ پاک نے ایک مسجد دا ذکر فرمایا ہے۔ توجہ نال میرے معروضات سماعت فرمائے سو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد پاک دا انہاں لفظاں دے اندر ذکر فرمایا ہے، لمسجد اسس علی التقوی۔ وہ مسجد جدی بنیاد، جدی نیہ، جدا ایرا تقوی دے اتے رکھیا گیا۔ اگر میں اس کو مزید سادہ عرض کراں تو ان آکھ لو کہ جی دی بنیاد خوش عقیدگی تے رکھی گئی۔ اس تو مزید آسان کراں تے یہ بھی آکھیا جا سکتا ہے ایسی مسجد جی دی بنیاد ادب رسول دے اتے رکھی گئی۔ من اول یوم، پہلے دن تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے، محبوب احق ان تقوم فی، او مسجد زیادہ حقدار ہے کہ تسی او دے وچ تشریف لے جاؤ۔ احق ان تقوم فی، جس مسجد دی بنیاد تقوی دے اتے رکھی گئی ہے، خوش عقیدگی دے اتے رکھی گئی ہے،
وہ مسجد زیادہ حق رکھ دی ہے حبیب کہ تساں او دے وچ تشریف لے جاؤ. قام یقوم قیاما، اگر یہ ترجمہ کیتا جائے تا بھی بالکل درست ہے کہ اے حبیب او مسجد تواڈے قدماں دی زیادہ حقدار ہے. سبحان آکھو ذرا محبت نال سبحان. او مسجد تواڈے قدماں دی زیادہ حقدار ہے. اور پھر اگے اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے فیہ رجال، او دے وچ کچھ مرد ہیں، کچھ لوگ ہیں ایسے یحبون جڑے پسند کرتے ہیں اس بات کو ان یتطہروا کہ وہ پاک ہوئیں، پاکیزگی حاصل کرن. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاکیزگی حاصل کرنے والیاں نال محبت فرماندا ہے. احباب گرامی قدر، انہاں لفظاں تو ایک مسئلہ تا یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی خیر کا کام ہے نا، او دے پیچھے نیت صالح دا ہونا ضروری ہے. اچھی نیت دا ہونا ضروری ہے. او دی بنیاد جڑی ہے، او دی نیت او خوش عقیدگی دے ہوئے، اچھی نیت دے ہوئے، تقوی دے اتے ہوئے، تو او عمل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پاک قبول ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ انہاں لفظاں تو یہ ثابت ہویا کہ میرا سونا تسی مسجد چاہے ہو نا تو مسجد توانو عزت دیتی ہے. میں مسجد چاہیاں تو مسجد مینو عزت عطا فرمائی ہے. اتو قیدہ بعد دا کوئی انسان ہوئے، کوئی بندہ ہوئے جدا کریکٹر لوگاں دیا نگاہ میں ٹھیک نہ ہوئے، بندے اس کو غلط آدھے ہوئے، لیکن اگر 2 مہینے لگاتار مسجد بغدادی دے نال اس کا تعلق قائم ہو جائے نا، تو او دا مسجد پاک نال ربط ہو جائے، 5 وقت نماز واسطے آمنا شروع ہو جائے، تسی میری بات دی تائید کرو گے کہ اتنے عرصے دے اندر مسجد دے نال اس کا تعلق جڑنا اور قائم ہونا لوگاں دی رائے او دے بارے میں تبدیل کر دے گا. کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بندے پتہ کہ اکثر یار بندہ بدل گئے ہے، میاں اگے جیو جی ابھی آئی ہونے بدل چکا ہے، 5 ٹائم باجماعت نماز ادا پیا کریں ہے مسجد شریف چاہ جس لئے بیٹے ہیں مسجد جا رہے ہیں آ رہے ہیں، یہ اگلا نہیں رہا. لوگاں دی زبانہ دے ہوتے او دے بارے میں خیر دے کلمے جاری ہو جاسن. پتہ ہے چلے کہ مسجد اپنے نال تعلق رکھنا لیانو عزت عطا فرما دی گئی. ہاں سمجھ آ رہی نا، شرف عطا کر دی. جس بندے دا تعلق خدا دے گھر نال ہو جائے، بندہ اس مسجد پاک اس دوں عزت عطا کر دی ہے، اس دا ماحول بدل جاتا ہے. تو میرا بھائی کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی مدرسے دا محتمم ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی مسجد آئے گا مسجد کو عزت پائے گا. لیکن احق ان تقوم فیہ دے الفاظ اس بات دی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ساری کائنات مسجد تو عزت حاصل کر دیئے اور مسجد محمد پاک دے قدمہ تو شرف حاصل فرما دیئے. اللہ اکبر. قرآن پاک دا انداز دیکھو، احق ان تقوم فی، او محبوب تیرے قدمہ دی زیادہ حقدار ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ مطلب ہے کہ اسی سارے مسجد نال ریلیٹڈ ہو سو تو مسجد سانو عزت دے سی. لیکن حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اگر تشریف آوری ہوگی تو حضور کے قدموں کی برکت سے مسجد کو بھی اللہ پاک عزت عطا فرمائے گا. اس کے شرف میں بھی اللہ پاک بلندیاں عطا فرمائے. فتاوہ میریہ دے اندر حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب سے سوال ہویا، ایک مولوی صاحب ہے وہ آدھا مسجد افضل نبی پاک تو. ساڑھے علاقے دا ایک مولوی ہے وہ آدھا مسجد رسول اللہ تو افضل ہے. تو حضرت نے وہ دا پتہ جواب کی عطا فرمایا، فرمایا اس نے ایمان دی روح دا پتہ ہی کوئی نہیں.
سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اس کو ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے، حقیقت ایمان کا پتہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ کعبۃ اللہ بھی نبی پاک سے شرف حاصل کرتا ہے، مسجد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف حاصل کرتی ہے۔ جہاں جہاں حضور تشریف لے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت پاک سے اللہ ہر اس مقام کو عزت عطا فرماتا ہے، اس کے شرف میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ ہاں جی، اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں، سبحان اللہ کہیں ذرا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے حاجیوں شہر شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں شہر شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ محترم حضرات، یہاں پر کافی تعداد میں لوگ ہوں گے جن کو حرمین شریفین کی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہوگا، مسجد نبوی شریف بھی گئے اسے، کیا خیال ہے؟ مسجد نبوی شریف ساری ریاض الجنہ ہے؟ بولو بھائی، ٹوٹل ریاض الجنہ ہے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ممبر اور حضور دے گھر مبارک یہ جڑی جگہ ہے نا اور یہ درمیان وہ ریاض الجنہ ہے۔ دور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زہری حیات طیبہ دے دور دے اندر توجہ فرمائیے، کیا صرف یہی مسجد تھی؟ حضور کا گھر اور اس سے لے کر پھر حضور کے منبر تک مسجد سی، دوسری سائڈ کی طرف مسجد نہیں تھی؟ دوسری طرف بھی مسجد آئی، لیکن ریاض الجنہ وہ ٹکڑا بنے ہیں جنہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اور حضور دے منبر دے درمیان ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس ٹکڑے کو ریاض الجنہ ہونے کا شرف حاصل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ کا آنا جانا زیادہ تھا۔ سمجھ آئی؟ یہاں حضور کے قدم زیادہ لگتے تھے، یہاں میرے نبی کا آنا جانا زیادہ تھا، اس لیے یہ ٹکڑا ریاض الجنہ بن گیا۔ تو ساری دنیا مسجد تو عزت حاصل کر دیئے، مسجد رسول اللہ دے قدمہ تو عزت حاصل کر دیئے۔ جی آواز مال کہہ دو۔ اچھا جی، تیسری بات انہا لفظہ تو کی ثابت ہوں دیئے، توجہ کیجئے۔ فیہ رجال، جس مسجد رسول اللہ نو تشریف لے جان دا اللہ فرما رہے ہیں نا، اللہ فرماندہ ہے اس مسجد کچھ بندے ہی ہو جائیں یحبون ان یتطہروا، جڑے اس بات نو پسند کر دیں کہ وہ پاک ہوئے، پاکیزگی حاصل کریں۔ سمجھ آئی نا؟ اگر میں انہوں سادہ لفظیں بیان کرنا تو پھر ان آکھاں کہ اس مسجد دی انتظامیہ، او دے نمازی، او دے محلے دار محبوب پاکیزگی نو پسند کر دیں۔ سبحان اللہ، پاکیزگی نو پسند کر دیں، اور اللہ پاکیزگی حاصل کرنے والے انہوں پسند فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں، 14 صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے محبوب نو اس مسجد شریف دے اندر تشریف لے جان دا حکم دیتا جس مسجد دے نمازی پاک ہیں، پاکیزگی پسند کر دیں، محلے دار پاک ہیں، انتظامیہ پاک ہیں۔ اللہ فرمایا محبوب تسی اس پاسے جاؤ، اس مسجد جاؤ۔ حضرات محترم، یہ بات ثابت ہو گئی، رسول اتھے تشریف لے جاندے جدا ماحول پاک ہو گئے۔
سمجھ آئی؟ یہ ایک مسجد ہے۔ ہن میں دوسری مسجد کا ذکر کردا اور پھر میلاد شریف نال یہ ربط دیکھنا۔ حضرات گرامی قدر ہے بھی مسجد مدینہ طیبہ دی یہ جدا ذکر کیتا گیا ہے، علماء نے لکھے کہ اس مسجد تو مراد کیڑی مسجد ہے۔ بعض علماء نے آکھا کہ مسجد نبوی شریف، بعض نے آکھا کہ مسجد قباء شریف، لیکن زیادہ ترجیح والا قول قباء شریف دا ہے۔ توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرمایا حق ان تقوم فی، اے پیارے حبیب مسجد کوڑے قدمہ دی زیادہ حقدار ہے، اتھے تشریف لے جاؤ۔ حضور مولا یہ مدینہ طیبہ دی ایک مسجد ہے، قباء شریف محلے دی ایک مسجد ہے جدا نام مسجد قباء ہے۔ آؤ ہن مدینہ پاک دی ایک دوسری مسجد کا ذکر کرتے ہیں جنہوں اللہ نے مسجد دا نام دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا او دے بارے میں چنی قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ لا تقم فی ابدا، اللہ فرمایا محبوب او لوگ جنہاں مسجد بنائی اللہ نے انہوی مسجد دا نام دیتا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا، مسجد دا نام اللہ نے دیتا ہے مسجد آکھے ہے، لیکن اگے جڑی صفت بیان کی دیو کی مسجداً درارا، نقصان پہنچاون والی مسجد، ضرر دیوان والی مسجد، نقصان دیوان والی مسجد، وکفرا کفر پھیلاون والی مسجد، وتفریقا بین المؤمنین مومنہ وچ تفرقہ پاون والی مسجد، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، جس اللہ تے اللہ دے رسول نال لڑائی کیتی ہے او دے مورچے دے طور تے استعمال ہون والی مسجد۔ اللہ فرمایا محبوب ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى، اس مسجد دے بناون والے، اس مسجد دی انتظامیہ، اس مسجد دے نمازی محبوب حلف چک چک کے قسمہ اٹھا اٹھا کے تانوں آکھن گے ان اردنا الا الحسنى، اس مسجد بناون تو جناب ساڈی جڑی نیت ہے او سوائے نیکی دے، سوائے حسنا دے، سوائے اچھائی دے اور کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے محبوب اللہ گواہی دیندا ہے کہ بے ایمان جھوٹ پہ بول دینے لا تقم فی ابدا، میں رب پہ فرمانا کدے بھی تسی اس مسجد وچ نہیں جانا، اس مسجد تشریف نہیں لے جانا۔ حضرات محترم جامع مسجد بغدادی دے اندر محفل میلاد دے اندر تشریف لے آنے والے میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، اتنے بڑے سٹیج اور ذمہ دار علماء اور مشائخ دی موجودگی دے اندر انہاں دے زیر سایہ میں تواڈے کول ایک سوال کرنا، وہ بھی مسجد ہے جتھے تشریف لے جانا دا اللہ حکم پہ دیندا ہے محبوب نوں، اور ارشاد فرما رہے ہیں میرے محبوب یہ تیرے تشریف لے جاون دی زیادہ حقدار ہے، یہ تواڈے قدماں دی زیادہ حقدار ہے، اور وہ بھی مسجد ہے جنہوں نام اللہ مسجد دا دیتا ہے۔ لیکن فرمایا پیارے حبیب اس مسجد کدے بھی تسی نہیں جانا، اگرچہ قسمہ اٹھاویں، اگرچہ جناب حلف دیون کہ ساڈی نیت اچھی ہے، اساں اچھائی دی نیت نال مسجد بنائیے، اللہ فرماندا ہے کہ نقصان پہنچاون والی مسجد ہے، ایک کفر پھیلاون والی مسجد ہے، محبوب مومنہ وچ تفرقے پاون والی مسجد ہے، اے وچ تساں کدے تشریف نہیں لے جانا، بھاویں قسماں چکن مڑ بھی انہاں دے اوتے اعتماد کوئی نہیں کرنا۔ محبوبہ لا تقم فی ابدا، اس مسجد وچ تسی نہیں جانا، میں تواڈے کول سوال کرنا، نام تا وہ
بھی مسجد کا دیتا گیا ہے، نام اسرو بھی مسجد کا دیتا گیا ہے، اس کو روکیا جا رہے ہیں، یہ اسرو مسجد تو دوسری مسجد تو روکیا جا رہے ہیں، پہلی مسجد جب بھیجیا جا رہے ہیں دی وجہ کی ہے، وجہ خود اللہ پاک نے بیان کر دیتی ہے، اور جنہیں پڑھاوانا لے پاک نے فرمایا پاکہ دی مسجد محبوب جائے گا، جنہاں نے پڑھاوانا لے عقیدیاں دے پرید نے فرمایا پریداں دی مسجد نبی پاک نہیں تشریف لے جان گے۔ 14 صدیاں پہلے دی بند آج تک ہوندی پئی آندی ہے، آج تک وہ بند سفر کرتی آ رہی ہے۔ مسلمانوں میلاد دیاں محفلاں ذکر رسول دیاں محفلاں انہاں مسیتاں وچ ہوندیاں نے جنہاں دے انتظامیہ تے نمازیاں دے عقیدے پاک ہوندے نے۔ سبحان حضرت محترم قبا مسجد دیاں جڑیاں مسجد وارثان نے او مسیتہ جڑیاں مسجد قبا شریف دیاں وارث نے او انتظامیہ او نمازی جڑے قبا شریف والی مسجد دے وارث نے انتظامیہ تے نمازیاں دے وارث نے انہاں مسجداں وچ ذکر رسول ہوندا ہے جویں سرکار قبا وچ گئے ایویں کمری والے دا ذکر بھی قبا دیاں وارث مسجداں وچ ہو رہا ہے۔ ایتھوں ہی نعرے بلند ہوندے نے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کریں نا، میں آپ کے خوبصورت ہاتھوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں آج، مل کے بڑے محبت نال بڑے ذوق نال پتہ چل جائے کہ سرکار دے نال خاں بیٹھے نے اور پاک عقیدے والے بیٹھے نے۔ محبت نال کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت محترم پتہ چل گیا ذکر رسول دیاں محفلاں میلاد کریم دیاں محفلاں نبی پاک علیہ السلام دے محبت دے پیار دیاں محفلاں انہاں مسیتاں وچ منعقد ہوندیاں نے جڑیاں مسیتاں قبا شریف دیاں وارث نے، جنہاں دے نمازی جنہاں دے ائمہ جنہاں دے انتظامیہ قبا والے جڑے سن اللہ اکبر نمازی انتظامیہ محلے دار وہ پاک لوگ جڑے انہاں دے وارث نے وہ اج تک وہ سلسلہ اوویں قائم ہے تے جڑے زراعت دے وارثان نے جڑے مسجد زراعت دے تعلق دار نے اللہ دی قسم لوگوں انہاں دیاں مسیتاں وچ نہ ذکر رسول دیاں محفلاں ہوندیاں نے نہ وہ کرن دیندے نے بلکہ الٹا جویں مفتی فیاض الحسن صاحب قبلہ فرما رہے ہیں بدعت کہہ کے ذکر رسول نو روکن دی کوشش کردے نے۔ الحمدللہ اسی زرار والیاں دے وارث نہیں، اسی قبا والیاں دے وارث ہیں۔ اور حضرات محترم میں تیسرا مقام قرآن پاک دا تلاوت کر رہے ہیں کہ میلاد پاک دا تعلق ذکر رسول دیاں محفلاں دا تعلق
پاکاں دے نال پاکاں تو مراد او لوگ ہیں جنہاں دا عقیدہ پاک ہے، جنہاں دا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، عقیدہ جنہاں دا حق ہے۔ اللہ پاک نے احسان جتلایا ہے جڑے مقام تے اللہ نے مومنہ تے احسان جتلایا ہے، اوتھے رب تعالیٰ نے کی فرمایا، توجہ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنہ تے البتہ تحقیق احسان فرمایا کہ انہاں وچ عظمت والا رسول مبعوث فرمایا، انہاں دے وچوں جڑا کتاب دیاں آیتاں تلاوت کردا ہے تے انہاں نوں پاک کردا ہے۔ معلوم ہویا جنہاں نوں نبی پاک کیتا ہے، اللہ نے محبوب دی بے عزت دا احسان بھی انہاں نوں جتلایا ہے۔ مسلمانوں توجہ کریں آئے ذرا، حضور تشریف لے گئے انہاں لوگاں دی مسجد جنہاں لوگاں دے عقیدے پاک سن، جڑے پاکیزگی پسند کرتے سن، اللہ احسان جتلایا انہاں لوگاں نوں جنہاں نوں کملی والے پاک کیتا۔ معلوم ہویا میلاد دا تعلق ہی انہاں لوگاں دے نال ہے جنہاں دے عقیدے پاک نے۔ پلید عقیدے والا کدے میلاد دے قریب نہیں جائے گا۔ تو مبارک ہوئے تسی آل سنت و جماعت نال تعلق رکھدے ہو، اس واسطے ذکر رسول تواڈے حصے وچ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، چمک سے جاگی فلک روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، چمک سے جاگی فلک روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم توجہ فرمائیے، غور کیجئے گا۔ میں دین دا ایک ادنا جہا طالب علم، حضرات علماء دی موجودگی ہے، مشائخ دی موجودگی ہے، میں بات کرنے لگا جتنا ایک میرا ناقص مطالعہ ہے، میں ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں، میں کدے کسے گناہگار نو نبی پاک دی بارگاہ چو دھکے کھاندیاں نہیں بیٹھا کہ حضور نے کسے گناہگار نو دھتکاریا ہوئے اور انہوں دھکے ملے ہومن یا انہوں بارگاہ رسول چو کڑیا گیا ہوئے، سمجھ آئیے نا۔ لیکن بے ادب نمازیاں نو مسیحت پاک وچ مسجد نبوی وچو دھکے مل دے، اساں پڑھے بھی ہیں ڈٹھے بھی ہیں۔ بے ادب تے گستاخ نمازیاں نو گناہگاراں نو دھکے نہیں ملے۔ گناہگاراں دے بارے اللہ فرمایا قرآن پاک ہے، قیامت تک دے گناہگاراں واسطے اللہ فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے محبوب جب یہ جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یہ تیرے امتی، یہ تیرے غلام، کلمہ پڑھانا لے،
جدوں بھی اپنی جانا تے ظلم کر بمن گناہ کر بمن جاؤ گا اے حبیب تیری بارگاہ جا جاون جے گناہگاراں نوں دھکے ملدے ہوندے رب کدے نہ بھیجدا اللہ گناہگاراں نوں محبوب دا در دکھا رہے ہیں محبوب دی بارگاہ پاک وال بھیج رہے ہیں اور میرے دوستو کدے بھی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچوں حیات طیبہ زہری دے اندر اور بعد کدے بھی گناہگاراں نوں دھکے نہیں دتے گئے کہ جناب گناہگار بارگاہ مصطفیٰ کریم تو دور ہو جاون نہیں اللہ خود فرما رہے ہیں جاؤں گا اٹھے جا کے تیری بارگاہ حاضر ہو کے فاستغفر اللہ کو معافی منگن تے رسول سفارش کر دے لوجد اللہ تواب الرحیم اللہ نو توبہ قبول کرن والا مہربان پاون گے لیکن مسلمانوں نمازی حضرات مسجد میں جائے بیٹھے میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھن آئے لیکن میرے نبی نے مسلمانوں نام لے لے کے فرمایا اللہ اکبر یا فلاں ابن فلاں نکل جا تو منافق ہے میری بارگاہ جو نکل جا میری بارگاہ جو نکل جا بے ادبانوں کا نکلدا ویکھے ہیں گناہگاراں نوں کدے نہیں نکلدا ویکھیا گناہگار جیندا ہے بھی ہوے مسلمانوں اللہ جاندا ہے کبلی والے دا پارٹی نہیں ہوندا اور بے ادب نمازی کیوں نہ ہوے عالم کیوں نہ ہوے شیخ الحدیث کیوں نہ ہوے او رسول اللہ دا باغی ہوندا ہے محمد پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ باغیاں دی جگہ کوئی نہیں ہے گناہگاراں دی جگہ ہے سبحان اللہ رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا علامہ حافظ ابن حجر حتمی رحمت اللہ علیہ السوائق دے اندر لکھ گئے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ شواہد الحق دے اندر لکھ گئے اور المستدرک دے اندر امام ابشعی علیہ رحمت لکھ گئے انہاں تین کتاباں دے حوالے نال میں بات عرض کردا پیا مصر دے عالم نوں میرے نبی علیہ السلام خواب دے اندر زیارت کرائی میرے سرکار فرمایا تیری فلاں نمبر جیل دے اندر فلاں نمبر دا قیدی قتل دا مجرم ہے میں تینوں حکم دینا اس نوں رہا کر میں تینوں حکم دینا اس نوں رہا کر بادشاہ اٹھی بیٹھا حیران ہو گیا نبی پاک علیہ السلام قاتل بھی آدم تے حکم بھی دے دے کہ انہوں رہا کر بادشاہ دی رات گزر گئی پریشانی دے عالم دے اندر صبح قاضی نے بلایا انہوں کہا اس طرح دا مسئلہ ہے میرے واسطے کیوں کمی قاضی مطمئن کر دیتا انہیں کہا مطمئن ہو جاؤ میں انہوں جاننا ہو واقعہ نکراری مجرم میں قتل دا مجرم میں اور اساں قرآن کریم تے عمل کردے ہوئے انہوں صدائے موت سنائی ہے بادشاہ مطمئن ہو گیا دوسری رات آئی پھر نبی پاک علیہ السلام زیارت کرائی پھر سرکار نے فرمایا میں تینوں کل حکم دیتا ہی انہوں نے آ کر پھر اٹھ بیٹھا صبح پھر قاضی نے بلایا پھر بات کی تھی انہیں پھر مطمئن کر دیتا تیسری رات جدو آئی حضور علیہ السلام نے ناراضگی دا اظہار فرمایا چہرہ انور دے اتے جلال ویکھیا بڑا پریشان ہویا راتوں رات بلایا قاضی آکھن لگا تو آپ ہی فارغ ہونا چاہنا ہے تے مینوں بھی ایمانوں فارغ کرنا چاہنا ہے آج نبی پاک علیہ السلام نے ناراضگی دا اظہار فرمایا قاضی نے معاملے نو سنجیدگی نال لیا راتوں رات قاتل نو جنابے والا جیل جو کٹ کے بادشاہ دے سامنے لے آندا گیا مسلمانوں 3 بندے جمع ہوئے ٹوٹل 3 بندے ایک بادشاہ ایک قاضی ایک قاتل بادشاہ نے نوجوان آئی
18-20 سال دی عمر دائی انہوں پوچھا یار تو قاتل تا ضرور ہے دے وچ کوئی شک نہیں لیکن میں حیران ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری رہائی دا حکم دے دیں تو قتل کس بنیاد پہ کیتا ہے وجہ کی ہے اس کا بادشاہ رو پیا ڈھا نکل گئی اس نوجوان دی اللہ اکبر انہیں رو کیا کہ انہیں کہ بادشاہ سلامت اسی 2-4 دوستا سے امیر کبیر تاجرہ دے بیٹے صحبت غلط آئی اسا جناب والا تیرے شہر دے اندر مختلف محلیاں دے اندر شراب شباب کباب دیاں محفلاں منعقد کریں دے آسے ایک عورت اسا اس کام واسطے رکھی ہوئی آئی جڑے ساڑھے واسطے عیاشی دا سامان فراہم کر دی آئی مکان دا انتظام کر دی آئی اسا اتھے مل کے جناب کھانا کھانا شراب پیونی اس دو بعد عیاشی کرنی اسا کہے جدو قتل ہوندہ پہ ہے اس رات دا واقع ہے اسی فلاں محلے دے اندر چاروں دوست جمع ہوئے عورت نے جناب سارے واسطے کھانے دا انتظام کیتا شراب دا شباب دا انتظام کر کے انہیں کمرے دے اندر ایک نوجوان لڑکی نو ایک عورت لے آ کے بٹھایا وہ کہندا ہے کہ سب تو پہلے میں اس کمرے وچ گیا جدے وچ جو بچی بیٹھی ہوئی آئی وہ کہندا ہے میں نشے وچ آمی جو ہی میں اس مکان وچ قدم رکھیا شراب دی بو میرے منہ وچوں آ رہی ہے اس بچی نو معلوم ہویا کہ میں غلط مقام تے آ گئیاں میں غلط جگہ تے آ گئیاں با پردائی سر تو لے کے پیراں تک وہ بچی با پردائی انہیں جدوں ویکھیا ماحول تے وہ پریشان ہو گئی تے رو کے کہنے لگی جوانا جے تو مسلمان ہے تے میری گل تے اعتماد کرے میں کوئی پیشہ ور عورت نہیں ہاں اے بدبخت عورت مینوں بہانے نہ لے کے آئیے بیمار بیٹی واسطے دم کران واسطے میں اس فیلڈ دی اس شعبے دی بچی نہیں تے نالے میں تینوں یہ دستی پیاں جے تو کلمہ پڑھنا ہے تے میں سید ذاتی ہاں نبی پاک دی آلہ میرا حیا کر میری عزت دا دفاع کر میرا حیا کر میں وعدہ کر دیاں قیامت والے دن نانا جان تو تیری شفاعت دی منظوری لمانگی کہندا میں نشے ضرور ہمیں لیکن میرا جناب والا اتنا بھی دماغ اٹھ کوئی نہیں شرم تو میرا سر جھک گیا میں کہ بی بی میرا کمرے میں داخل ہونا میں معاف کر دے میں تیرے نال وعدہ کرنا وا کہ میں تیری عزت دی پاسبانی کراں گا مسلمانوں میں عرض کیتا ہے کہ گناہگار دی بخشش ہو جاندی ہے ہر دل دے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار رکھے ایمان دی چنگاری ہر مسلمان دے دل وچ مسلمانوں جدوں بندہ دنیا وچ بے راہ روی دا شکار ہو جاوے گناہاں دی فیلڈ اور شعبہ اختیار کر لوے اللہ اکبر دیوا ایمان دا بالکل بجھدا نہیں اگر جے دی روشنی کم ہو جاندی ہے اگر جے دی روشنی ختم ہو جاندی ہے لیکن جے مسلمان ہوے کلمہ پڑھدا ہوے تے پھر اس چنگاری دے اللہ اکبر شعلہ پڑھدیاں وی دیر کوئی نہیں لگدی ذرا ایک ٹھوکر لگے تے جناب ماحول بدل جاندے نے ذرا کی جناب والا اس شعلے نو تھوڑا جہا جڑی چنگاری اندر مدم ہوئی ہوندی ہے جے اگر مسلمانوں کلمہ گو ہوے مسلمان ہوے کلمہ پڑھدا ہوے تے ذرا جہا بھی جناب والا کسے پاسوں کرنٹ لگ جائے تے پھر اے جڑی چنگاری ہے اے دے شعلہ پڑھدیاں دیر کوئی نہیں لگدی مسلمانوں ہائی اگر چے بھی ہائی اگر چے گناہگار لیکن ایمان دی شمع دل چاہیے اگرچہ وہ مدم ہو چکی آئی جدو اس بچی نے آکھیا میں سیدہ دیاں میرا حیا کر جنہ تو کلمہ پڑھتا ہے میں اس نبی دیاں اولادا اللہ اکبر بیلی دی ڈھا نکل گئی مسلمانہ دے گھارے چ پیدا ہویا آئی نانے بے ادبہ دے گھارے چ کوئی نہیں پیدا ہویا ادبداراں دے گھارے چ پیدا ہویا آئی گناہاں دی وجہ تو مسلمانوں زندگی انیر ہو چکی آئی باہر نکلا تے اپنے بیلیاں دے کول آ گیا تے آکھن لگا بڑے چھوٹی عمر چ بڑے گناہ کر لیں لیکن آج ریڈ لین تے پہنچ چکے ہیں یہ بدبخت
بدبخت عورت جڑی بچی نو لے کے آئی ہے وہ سیدہ دی آدھے رسول میں واپس آ گیا حیا کرو کملی والا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا حیا کرو مسلمانوں وہ کہندے بادشاہ میں تا جناب جدوں میں گل کیتی انہاں کیا اساں تا پیسے بھرے ہوئے تو ہاتھ آئے تے آ اسی تے نہیں ہٹدے ہیں جڑے او تیار ہوئے وہ کہندے میں خنجر کڈیا جدا اگا ودن لگے میں ایک دے پیٹ وچ ماریا او مر گیا باقی توڑ گئے قتل ضرور کیتا ہے پر رسول اللہ دی اولاد دی عزت بچاون دی خاطر کیتا ہے ہکو خون سائی وکھو وکھ نصیب کئی گستاخ بن گئے کئی بن گئے ادیب کئی حبشی تے کرنی وہ بن گئے خطیب کئی رول رول کے مر گئے کئی رلے قسم نصیبہ دیوازی مقدر دے کم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت ساجدار ختم نبوت حضرت محترم مولا علی دا قاتل جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی سب تو پہلا شکی دنیا وچ ہوئے جنہیں صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں کونچاں کٹیاں تے دوسرا سب تو بڑا بدبخت ہوئے جنہیں تینوں شہید کرے گا محترم حضرات مولا علی دے قاتل نو جس لئے حضرت علی شہید ہو گئے نا جدو تک تا آپ دنیا تے موجود رہے آپ فرمایا اس دی خدمت کرو انہوں شربت پلاؤ جے میں شہید ہو جاواں تو پھر یہ کو بدلہ لینا ہے جیسے آپ شہید ہو گئے نا توجہ نال سننا تے کوفے دے لوگ اور آس پاس دے لوگ جمع ہو گئے انہاں کہ یہ ساڑھے حوالے کرو اسی انہوں آگ لاوی ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر امام حسن مجتبہ امام حسین سلام اللہ علیہما آپ نے فرمایا تسی ٹھہرو اسی آپ انہوں سزا دے مانگے حالات اس طرح دے ہو گئے لوگ جذباتی اتنے ہو گئے کہ لوگ اس کو آگ لاونا چاہتے ہیں تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی ٹھہرو اسی آپ انہوں کڑی تو کڑی سزا دیں گے محترم حضرات جدو سزا دیون لگے نا تو پہلے وہ ہاتھ کٹیا گیا توجہ کرنا بات تے وہ جدو ہاتھ کٹیا نا اس سی تک نہ کیتی ہاتھ نو حرکت تک نہ دیتی پھر وہ پیر کٹیا گیا جدو پیر کٹن لگے پیر کٹیا گیا اس حرکت تک نہ دیتی جسم نو اتنی اس دی برداشت آئی کہ او دے زبان تے سی تک دا لفظ نہیں آیا حضرت عبداللہ ابن جعفر فرمایا ہون تیری اسی زبان کٹنی ہے جس لئے زبان کٹن دا نام لیا نا حضرت عبداللہ ابن جعفر نے تو اس نے دھاڑ دھاڑ پا دیتی زارو قطار رومن لگ گیا تے واسطے پاون لگ گیا میری زبان نہ کٹو وہ حیران ہو گئے حضرت عبداللہ ابن جعفر مولا حسن مولا حسین فرمایا تیرا ہاتھ کٹیا گیا تو پرواہ تک نہیں کیتی تیرا پیر کٹیا گیا تو پرواہ تک نہیں کیتی زبان دی گل آئی ہے تو اتنا تڑپ گئے وجہ جامع مسجد بغدادی میلاد پاک دی محفل چان والو سنو پتہ ہے او دے کومنٹس کی آئے او دے لفظ کی نکلے ہو سکے میری زبان نہ کٹو اس زبان نال میں قرآن پڑھ دا اس زبان نال میں ذکر کر دا اس واسطے میری زبان نہ کٹو میں تاں پہ رونا کہ میں ذاکر بڑا بڑا میں قرآن دا کاری بڑا بڑا میں اس زبان نال قرآن پڑھ دا میں اس زبان نال اللہ دا ذکر کر دا مسلمانوں مولا علی دا قاتل رسول اللہ دے فرمان دے مطابق اشک الناس سب تو وڈا شکی سب تو وڈا بدبخت یا حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی قتل کرن والا یا مولا علی پاک نو شہید کرن والا
اتنا بڑا بدبخت ہو کے اتنا بڑا کاری ہے اور اتنا بڑا ذاکر ہے کہ آدھا میری زبان دے نیڑے نہ لگو، کیونکہ اس زبان نال میں قرآن پڑھدا اور میں قرآن پڑھنا ہے اور اس زبان نال میں ذکر کرنا ہے۔ مینوں دس اج تو کسے دی تقریر تو متاثر ہو جاویں، اج تو کسے دی لچھے دار گفتگو تو متاثر ہو جاویں، اج تو جناب محترم کسے دے ذکر تو متاثر ہو جائیں، اج تو کسے دے مدرسے کسے دے جناب ادارے تو مرغوب ہو جائیں اور تیری زبان تے لفظ آ جاویں کہ میاں وہ بھی قرآن پہ پڑھ دیں، یہ بھی قرآن پہ پڑھ دیں۔ نبی پاک سب تو بڑا بدبخت قرار دے رہے ہیں اور وہ اتنا بڑا کاری ہے قرآن ہے کہ وہ دا ہاتھ کٹا گیا ہے، اس حرکت تک نہیں کیتی، وہ دا پیر کٹا گیا ہے، اس حرکت تک نہیں کیتی، لیکن جدو زبان دیواری آئی وہ چیخ پہ ہے۔ مینوں دس جے ہر قرآن پڑھن والا سچا ہوندا تے مولا علی دے قاتل دے بارے کی خیال ہے؟ مولا علی پاک دے قاتل جنہوں رسول اشکن ناس آکن، مسلمانوں یاد رکھ لو، میلاد مصطفیٰ دی محفل جان والے ہو، ان چیزاں نو ذہن وچ بٹھاؤ، ویکھو جنہاں نال تہاڈا رابطہ ہے، جنہاں نال تہاڈا تعلق ہے، جنہاں نال تہاڈا کنیکٹ ہے۔ اے بندہ جڑا مینوں دین سکھا رہے، اے بندہ جڑا مینوں دین دی تعلیم دے رہے، اینوں